مجھے یاد ہے کہ آپ جب پہلا دورہ ہوا تھا سعودی عرب کا، آپ خود بھی ساتھ گئے تھے اور آپ نے خود نے واپس آ کے کہا تھا کہ بھئی کوئی فری لنچز نہیں ہوتے، ہمیں اگر کوئی پیسہ دے رہا ہے تو اس کے بدلے میں ہم سے کچھ مانگتا بھی ہے. سعودی عرب کے تناظر میں آپ نے کہا تھا اور ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ ورتھ بھی ہے یا نہیں. یہ آپ نے اس وقت اس چیز کو جسٹیفائی کرتے ہوئے کہا تھا جب سعودی عرب آپ کو پیسے نہیں دے رہا تھا. تو شروع میں آپ لوگوں کو پرابلمس تو ہوئے تھے نہیں، لیکن وہ ودن 3 months دے دیے تھے تینوں نے، اور تینوں نے جب یہ پیسے دے دیے تھے تو اس وقت ہمارا اس کے بعد جو ہے آئی ایم ایف میں، تو ہم اس کے بعد بھی نہیں گئے اور وہ پیسے ایکچولی خرچ ہو گئے جب ہم بعد میں آئی ایم ایف میں گئے. آئی ایم ایف کے بغیر انہوں نے تینوں نے پیسے دیے تھے. لیکن اس وقت پرابلم یہ آ رہا ہے کہ لیٹ سے آپ اس حکومت کو کہیں کہ آپ پورا ٹینیور کر لیں گے. پورا ٹینیور کتنا ہے؟ 1 سال. آپ کوئی بھی ملک جو ہے وہ کیا 1 سال کے لیے کسی حکومت کے ساتھ جو ہے وہ ریلیشن شپ کریٹ کرے گا؟ نہیں کرے گا. اسپیشلی جب ان کی یہ جب ابھی سعودی عربیہ گئے تھے تو ہر ایک کو پتا تھا، ان کا خیال تھا ہمیں فوراً پیسے مل جائیں گے. لیکن انٹیلیجنس جو سعودی عربیہ کی ہے اس نے کہا کہ پاکستان میں ان کے یہ حالات، اور پھر جو وہاں پہ مسجد میں جو کچھ واقعہ ہوا ہے اور جس طرح سے پاکستانیوں نے وہاں پہ اظہار کیا، اور وہ بھی تو پلس کے اوپر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں نا، تو ان کو کوئی پیسے نہیں مل رہے. ویسے ڈفرنٹ فوز اس پہ تو تبصرہ کریں. وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر ہم یعنی ظاہر ہے ہم جب سب جانتے ہیں کہ عالمی مالیاتی ادارہ اس پر ظاہر ہے امریکہ کا اثر و رسوخ تو ایک حقیقت ہے نا. وہ کہتے ہیں یار اگر ہم امریکی سازش کے تحت ہی آئی بھی حکومت ہے تو پھر تو امریکہ کو ہمیں مالا مال کر دینا چاہیے کہ بھائی ہم ایک حکومت لائیں، تم لو پیسے تاکہ تم جو ہے وہ پلو بڑھو پروان چڑھو اور ہمارا مخالف عمران خان جو ہے اس کو پسپائی ہو. یہ کیسی امریکی حکومت ہے جس کو آئی ایم ایف بھی پیسے نہیں دے رہا، اس کو امریکہ پیسے نہیں دے رہا؟ نہیں، امریکہ کو تو بڑا سیٹ بیک ہوا ہے خود، بیکاز ان کو تو بتایا گیا تھا یا جو اسیسمنٹس تھی وہ تو یہ تھی کہ اگر یہ نکلیں گے عمران خان کو آپ نکالیں گے پاکستان میں تو لوگ لٹیاں ڈالیں گے اور پاکستان میں تو بڑا خوش ہوگا. امریکہ کے اندر تو اب ایک بہت بڑی جو ان کی ڈیبیٹ ہے، جو لوگ ساؤتھ ایشیا کو قریب سے دیکھتے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں امریکہ میں تو آپ نے بلنڈر کر دیا ہے کہ آپ نے اتنی جو پاپولر لیڈرشپ ہے اس کو ہٹا کے کتنا ان پاپولر لیڈرشپ وہاں پہ. تو امریکہ اپنے کیے پر شرمندہ ہے؟ امریکہ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر ایک کی ڈیسیژن میکنگ کہیں اور ہو رہی ہوتی ہے اور جو ڈیبیٹ ہے وہ کہیں اور ہو رہی ہوتی ہے. سو امریکہ بھی ایک ڈیموکریٹک ملک ہے، اس میں یہ تو نہیں ہے نا کہ ایک ہی جو ہے انہوں نے فیصلہ کر لیا اور انہوں نے پبلک اوپینین بھی بنا دی. سو امریکہ کے اندر بھی جتنے تھنک ٹینکس ہیں، جتنے لوگ ہیں، ان میں خود بھی یہ بات ہے کہ یہ فیصلہ جو ہوا امریکہ میں صحیح نہیں ہوا. اور جب آپ کہتے ہیں امریکہ نے کیا تو اس کا ظاہر ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ جو اس کا ماسٹر مائنڈ یعنی جو بائیڈن ہوا ہے سب کا. مجھے نہیں پتا کون کس لیول کے اوپر ہوا کیا ہوا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک رجیم اگر وہ چینج کر رہے ہیں تو پھر ان کی بھی حکومت کی سطح پر یا اسٹیبلشمنٹ کی سطح پر یہ فیصلہ ہوا ہوگا نا. ایک خط آپ کو لکھا گیا تھا اور وہ ظاہر ہے خط والا سطح پہ تھا، اور اس خط میں اسی لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ، پریزیڈنٹ آف پاکستان کہہ رہا ہے سپریم کورٹ کو کہ آپ تحقیقات کرائیں، پرائم منسٹر کہہ رہا ہے، اس پارلیمنٹ کا اسپیکر کہہ رہا ہے، اور سپریم کورٹ اس پہ تحقیقات کرانے کو میں ریلکٹنٹ ہے. آخر کیوں ریلکٹنٹ ہے؟ یہ سوال تو سپریم کورٹ سے بنتا ہے. صحیح. اور سر آگے چلتے ہوئے بتائیں، ابھی یہ جو بہت افسوسناک جو واقعہ ہوا جناب ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب کا، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. اب تحریک انصاف نے فیصلہ کیا ہے بطور پارٹی کہ ان کے ضمنی الیکشن 27 جولائی کی ڈیٹ اناؤنس ہوئی ہے، اس میں حصہ لے گی. تو تحریک انصاف تو نیشنل اسمبلی چھوڑ رہی ہے، بلکہ چھوڑ چکی ہے. اگر آپ کا بندہ جیت جائے گا تو وہ نیشنل اسمبلی کا حصہ بن جائے گا. تو آپ نیشنل اسمبلی چھوڑ چکے ہیں اور نیشنل اسمبلی میں داخل ہونے کے لیے انتخابات کا حصہ لے رہے ہیں. کیوں؟ ہم نیشنل اسمبلی ہم نے کیوں چھوڑی ہے؟ اٹس اے مارک آف پروٹیسٹ. تو جب آپ پروٹیسٹ کرتے ہیں تو اس کے کئی طریقے اور مرحلے، اور ضمنی الیکشنز میں حصہ لینا اور جیتنا بھی ایک مارک آف پروٹیسٹ ہے. اور اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دیکھیے ہم نے جو 240 میں حصہ نہیں لیا، کراچی نے ووٹ نہیں کیا وہاں پہ. سو پی ٹی آئی اس وقت جس طرح باقی تمام صوبوں کی پارٹی ہے، کراچی ایک وفاقی شہر ہے. کراچی وفاق کا پاکستان کی اگر کوئی ٹرو ریپرزنٹیشن ہے تو وہ کراچی میں ہوتی ہے. تو کراچی جو ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ کھڑا ہے، اور یہ انتخاب بھی کراچی پاکستان تحریک انصاف کو جیت کے دکھائے گا، اور یہ بھی ایک مارک آف پروٹیسٹ. اگر آپ جیتے تو آپ کا یہ ممبر قومی اسمبلی کا حلف اٹھائے گا؟ وہ تو حلف اٹھائے گا، اور اس کے بعد جس طرح سے باقی تمام نے استعفے دیے ہیں وہ استعفیٰ دے گا. حلف اٹھائے گا، ممبر بنے گا اور پھر استعفیٰ دے دے گا، چھوڑ دے گا پھر ایوان. تو پھر آپ نے 240 کے میں حصہ کیوں نہیں لیا تھا؟ وہ بھی قومی اسمبلی کا الیکشن تھا، وہ بھی کراچی میں ہی تھا. اس میں ایکچولی حصہ جو ہمارا امپریشن اسلام آباد میں یہی تھا کہ ہم حصہ لے رہے ہیں، لیکن جو نیچے ہماری پارٹی کے کا جو تھا وہ پارلیمنٹری بورڈ میں ایک جو امیدوار انہوں نے سلیکٹ کیا وہ سم ہاؤ اس کا ایشو ہو گیا، واز ناٹ بین ایبل ٹو کوالیفائی.
تو وہ آخر میں ان کی اپنے کینڈیڈیٹر کی کنفیوژن کی وجہ سے وہ وہاں پہ نہیں ڈیسائیڈ کر سکے. پھر انہوں نے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا اور ظاہر ہے کہ وہ بائیکاٹ کا فیصلہ بھی بڑا کامیاب رہا. اسی لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی آپ دوبارہ الیکشن کروائیں. 8% تو وہاں پولنگ ہوئی ہے. 8% پولنگ کے اوپر کیا ہے دوبارہ الیکشن ہوگا تو اب آئی ڈونٹ نو ٹیکنیکلی یعنی دوبارہ الیکشن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کوئی نیا امیدوار بھی حصہ لے سکتا ہے. یعنی آئی ڈونٹ نو یعنی دوبارہ الیکشن ہوگا اور اگر ممکن ہوا آئینی طور پہ تو پی ٹی آئی حصہ بنے گی اس کا. نہیں, الیکشن وہاں پہ دوبارہ ہونا چاہیے. نامینیشن پیپرز دوبارہ آپ کہہ رہے ہیں اثر نو پورا پروسیس ہو. بظاہر ایسا لگتا نہیں ہے فرینکلی کہ الیکشن کمیشن کے موڈ سے مجھے لگتا نہیں کہ ایسا ہو پائے, لیکن اگر ایسا ہوا تو پی ٹی آئی حصہ بنے گی اس کا اس الیکشن کا. ہم تو 100% اس کا حصہ بنیں گے. الیکشن کمیشن کا موڈ تو کہیں پہ بھی ایسا نہیں ہے جہاں پہ پی ٹی آئی کو فائدہ ہو. الیکشن کمیشن وہ کام کرنے جائے. کراچی والے الیکشن میں ٹی ایل پی کی پرفارمنس سے آپ کو حیرت ہوئی بابا صاحب؟ اگرچہ وہ آخر میں ہار گئے لیکن بہت ہی ٹف کمپٹیشن دیا انہوں نے ایم کے میں. نہیں, کیا 8-9 ہزار ووٹ ہے, کوئی خاص کمپٹیشن نہیں ہے. اصل میں تو دیکھیں نا, مذہبی جماعتیں, جماعت اسلامی جیسی جماعتیں بیٹھ گئی ہیں تو چونکہ وہ ایک مذہبی ووٹ تو ہوتا ہے ہمیشہ نیش ووٹ, وہ ان کو پڑ جاتا ہے. ابھی ان کو پڑ گیا اور تھوڑا بہت وہاں پہ بدماشی وغیرہ کا بھی کافی ہے تو وہ سارا ہو گیا. جماعت اسلامی والے پی ٹی آئی انتخابی سیاست میں ٹی ایل پی کو ایک سیریس حریف کے طور پہ نہیں لیتی, ان دا سینس ناٹ دیٹ کہ آپ کو ہرا دیں, لیکن کئی ہوتا ہے نا ایک پارٹی ایسی ہوتی ہے جو 20-25 ہزار ووٹ لے کے ووٹ توڑ دیتی ہے تو وہ خود نہیں جیتتی لیکن جیتنے والے امیدوار کو بھی نہیں جیتنے دیتی. تو اس کسی بھی کانٹیکس میں آپ ٹی ایل پی کو ایز اے تھریٹ نہیں لیتے الیکٹورل پالیٹکس میں. کئی حلقوں میں ہوں گے لیکن زیادہ تر حلقوں میں نہیں ہوں گے. وہ ایک نیش ہے, ایک ریلیجیس ایکسٹریمسٹ نیش ہے. وہ چونکہ باقی مذہبی جماعتیں بیٹھ گئی ہیں تو وہ ووٹ جو ہے وہ ان کی طرف جو ہے وہ ٹلٹ ہوا ہے کہیں جگہوں پہ تھوڑا زیادہ ہوا ہے, لیکن زیادہ تر میرا خیال ہے 70% جگہوں پہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. لوکل سینٹر ایڈجسٹمنٹس ہوگی, کئی جگہوں پہ لوگ لوکل ایڈجسٹمنٹس کریں گے. ٹورڈز دی اینڈ اگر اس پہ بھی آپ کامنٹ کر دیں, ابھی ہم چونکہ ہم یہ ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب والی سیٹ کی بات کر رہے ہیں, مجھے ذاتی طور پہ ذرا حیرت ہوئی. اب یہ فیصلہ ہوا ہے مجسٹریٹ کی جانب سے کہ انہوں نے محکمہ صحت کو کہا سندھ کو کہ آپ قبر کھود کے لاش نکال کے پوسٹ مارٹم کرنے کے احکامات کریں. محکمہ صحت نے جو پولیس سرجن کو خط لکھ دیا ہے, 23 تاریخ آ گئی یعنی کہ آج سے 2 دن بعد کی کہ قبر کھود کے لاش نکالی جائے. اور اس سے پہلے جب تدفین ہوئی ہے تو مجسٹریٹ کے ہی حکم پر بغیر پوسٹ مارٹم کے تدفین ہوئی ہے, اور ابھی بھی ورثاء کا یہ اصرار ہے بچوں کا کہ نہ کی جائے. اور ایک نامعلوم شخص چلا گیا عدالت میں کہ جی مجھے لگتا ہے کہ جائیداد کی وجہ سے مارا گیا. تو اس میں آپ اینی کامنٹ؟ دیکھیں, میرا تو خیال ہے کہ ان کو عامر لیاقت کی ڈیتھ ہو گئی ہے, لیٹ ہم ریسٹ ان پیس. ان کے بچے جو ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں. تو ایسی عدالتوں ایک ہمارا رواج بن گیا ہے, ہر جگہ پہ عدالت نے اپنا کوئی نہ کوئی جو ہے وہ پنگا لینا ہے اور بغیر کسی وجہ کی, جس میں کوئی تک نہیں بھی بنتی وہ اس میں بھی کوئی میجسٹریٹ کو ایسے ہی گھس جاتا ہے. تو میرا نہیں خیال ان کو لیٹ ہم ریسٹ ان پیس.